السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اور کل جیسے آپ کو میں نے کہا تھا کہ ملک کی سیاست میں حدت آتی جا رہی ہے، گرمی آتی جا رہی ہے. آج مسلم لیگ نواز کے ایک بڑے اہم لیڈر خواجہ عمران نذیر کو گرفتار کر لیا گیا. وزیر اعظم عمران خان کے اوپر بڑے الزامات لگ رہے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے جلسے کے لیے سرکاری تعطیل کروا دی. لیکن وزیر اعظم عمران خان نے آج وہ کیا جو کسی کو امید نہیں تھی. وہ کیا کیا میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے آج پرائم منسٹر نے حافظ آباد کا دورہ کیا اور وہاں پبلک ہیلتھ کارڈز میں متعدد انفراسٹرکچر، ترقیاتی اسکیمیں اور کئی منصوبوں کا اعلان کر دیا. اچھا، اس دورے سے قبل انہوں نے چودھری شجاعت حسین کی لاہور میں عیادت کی. یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، بہت بڑی خبر ہے. اور جس کو سیاسی طور پہ گزشتہ دنوں کاف لیگ کی وزیر اعظم کے شائیے میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے بڑا اہم لوگ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ جہانگیر ترین بھی آ گئے، وہ بھی آج جا کے مل لیے. مریم نواز نے بھی عیادت کی چودھری شجاعت حسین کی. لیکن وزیر اعظم کا وہاں پہ جانا جو ہے نا، میں جانتا ہوں چودھری برادران کو ان کے اسی چیز سے، اتنی بات سے ان کے تمام گلے شکوے جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہوں گے اور وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہوں گے. اب عمران خان نے جب وہاں سے نکلے تو اس کے بعد انہوں نے بابا فرید شکر گنج بخش کے مزار پہ بھی حاضری دی. اور لوگ اس کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے. اب عمران خان کا حافظ آباد میں یہ کہنا تھا کہ جی پاکستان کو ہم ایک فلاحی ریاست بنانے لگے ہیں. اور ہیلتھ کارڈ کی صورت میں جو ہیلتھ انشورنس پنجاب اور کے پی کے عوام کو حاصل ہے، ایسے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں بھی عوام کو یہ حاصل نہیں ہے. اب عمران خان نے اپوزیشن کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں جن لوگوں نے سرکس لگایا ہوا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو 30 سال سے اقتدار میں رہے. ان لوگوں کے لیے الگ قانون تھا، عام آدمی کے لیے الگ قانون تھا. اور جب ان لوگوں کو مشکل پڑ گئی تو ان کا کہنا تھا ان کی چوریاں پکڑی گئی، تو انہوں نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھینس چوری کے الزام میں بھی کوئی گرفتار ہو جاتا تھا، اور یہ لوگ جو ہے ملک چوری کے الزام میں بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا. مجھے انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ میں ان کو این آر او دے دوں، اور وہ این آر او تو میں نے دینا نہیں ہے. اب وہ دینا نہیں ہے، نہ میں نے دینے کا ارادہ ہے. تو اب یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. اور ان کے لیے پیغام ہے کہ جب تک ان لوگوں سے ان کی لوٹی ہوئی رقم پاکستان نہیں آ جاتی، کسی قسم کی ڈیل کی یہ امید نہ رکھیں. اور انہوں نے کہا کہ آج تک آپ لوگوں نے جس سے مقابلہ کیا وہ سارے کرپٹ تھے، اور خود بھی کرپشن کا حصہ تھے، اور یا انہیں کرسی کی خواہش تھی. تو اب آپ کا مقابلہ عمران خان سے جو نہ کہ کرپٹ نہیں ہے بلکہ اس کو اس کرسی کی بھی کوئی خواہش نہیں ہے. تو اس کو اس ملک سے چوری اور لوٹ مار اس کی دولت واپس لانے کی اس کی تمنا ہے. تو وزیر اعظم نے کہا کہ جتنے مرضی جلسے کر لیں جی آپ، لیکن جب تک آپ ملک میں لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں لاتے وہ میں نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے انہوں نے کورونا کے اوپر بلیک میل کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھ لی، اور ہمارے جو ریفارمز ہیں ان کو پوری دنیا میں عالمی طور پہ مانا گیا کہ پاکستان نے کرونا سے کیسے لڑائی کی. پھر انہوں نے فارٹف کے یعنی ایف اے ٹی ایف کے قوانین بنانے کے اوپر ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اس سے پہلے کہ نیب ختم ہو جائے، این آر او آ جائے، تو وہ بھی نہیں ہم نے کیا. اب کہتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں ناکام ہو گئی تو فوج کے سربراہ کے خلاف یہ باتیں ہزار سرائی کرنا شروع ہو گئے ہیں. مخالفین نے بقول ان کے پورے ملک میں ایک سرکس لگایا ہوا ہے، اور ماضی میں نیب غلام جو تھے وہ آج آزاد ہیں. اور یہ چاہتے ہیں کہ نیب کو ختم کر دیا جائے تاکہ ان کی چوری چھپ جائے. لندن کی ہوا لگتی نواز شریف کی ساری بیماری ختم ہوگی. جتنے مرضی جلسے کر لو، جب تک پیسے نہیں آئیں گے میں نہیں چھوڑوں گا. حافظ آباد میں بہرحال نون لیگ ہے، اور نون لیگ بڑی سٹرونگ ہے وہاں پہ. ان کے رہنما اور سابق وزیر صحت سائرہ افضل تارڑ نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے اسکول بند نہیں ہوئے، لیکن سیاسی کرونا کے بعد اسکول بند کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اسکولوں کے سربراہان کو یہ حکم دیا گیا کہ تمام عملہ صبح 8:30 بجے حاضر کیا جائے گا، اور حاضری کے بعد اسکول سٹاف کو میونسپل اسٹیڈیم حافظ آباد پہنچایا جائے گا. اور پھر دوبارہ حاضری ہوئی ان کی، اور سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان کی آمد پہ پورا حافظ آباد بند کر دیا گیا. ریاست کی طاقت استعمال کر کے پولیس سے دکانیں بند کروائی گئیں. ثابت ہو گیا کہ عمران کووڈ سے بڑا وائرس ہے. یہ یہاں پہ سائرہ افضل تارڑ کو یہ یاد نہیں رہا کہ نون لیگ کو پٹواری لیگ کہتے کیوں ہیں، کیونکہ ہمیشہ وہ پٹواریوں کے سر پہ جلسہ کرتے رہے. تو انہوں نے سوچا کہ اب بھی اسی طرح جلسہ ہو رہا ہوگا، تو انہوں نے اس لیے کر دیا. بہرحال ان کا کہنا تھا کہ سلیکٹڈ کے جلسے کے انتظامات چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر کو سونپے گئے،
اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کے جلسے کے لیے عوام نہیں مل رہے، جلسے کے لیے محکمہ تعلیم کے عملے کو یرغمال بنایا گیا، کوئی شرم کوئی حیا، سیاسی مخالفین جلسے کریں تو کورونا خلاف ورزی پر پرچے درج ہو جاتے ہیں، اب اساتذہ اور بچوں کی جان خطرے میں کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ کہ کورونا ختم ہو گیا؟ لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف کا بڑے سے بڑا ناقد جو ہے نا، وہ یہ بات نہیں آج تک کر سکا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے میں کبھی کوئی پرابلم ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عمران خان کے حامی کبھی بھی اس بات کو نہیں مانیں گے کہ عمران خان کو جلسہ کرنے کے لیے سرکاری ٹیچرز کو اور بچوں کو اسکولوں کے ان کو لانا پڑا۔ یہ سب کو پتا ہے کہ اس کی پبلک پل کیا ہے۔ بہرحال عبد القادر بلوچ جو ہیں انہوں نے بیان جاری کر دیا کہ اب ان کی مسلم لیگ نون میں جانے کی گنجائش نہیں۔ سب سے پہلے خبر آپ کو میں نے دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اور بلاول اور آصف زرداری کا پارٹی میں وہ کہتے ہیں کہ جی شمولیت کا پیغام تو ملا ہے، اب مشاورت کے بعد میں طے کروں گا۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ صرف عبد القادر بلوچ بلکہ ان کے ساتھ 13 سینئر مسلم لیگی رہنما جو ہیں، اور ان میں اکثریت کا تعلق بلوچستان سے ہے، وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور وہ اگلے چند دنوں میں یہ کر دیں گے۔ اب بقول عبد القادر بلوچ کو انہوں نے ابھی تک استعفیٰ نہیں دیا، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ استعفیٰ ہو یا نہ ہو وہ اب الگ ہو چکے ہیں۔ مریم نواز جو ہیں وہ بھی بلاول زرداری کے انٹرویو کے بعد اب میدان میں آ گئی ہیں۔ مریم نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ بلاول کے انٹرویو میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس پہ ہمیں اعتراض ہو۔ بلاول کے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا پی ڈی ایم کو توڑنے کی ناکام کوشش ہے۔ ہم دونوں کو بچے تو نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہے اس بیان کو ایسے پیش کرنے کا مطلب کیا۔ دوسری طرف نا شیخ رشید صاحب بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، انہوں نے بلاول بھٹو کی بڑی تعریف کی، انہوں نے کہا کہ جی اس نے سمجھدار سوچ کا پیغام دیا، اور انٹرویو میں ایک ذمہ دار رویہ اختیار کر کے زوردار بیان دیا۔ 16 تاریخ کو انہوں نے پریڈکشن کر دی ہے کہ گلگت بلتستان سے نئی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں، لگیں گی، دیکھتے ہیں کہ ہارنے والے شکست تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ شیخ رشید نے بتا دیا کہ حکومت جیت رہی ہے یہ۔ اور انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ساتھ زیادہ دیر نہیں چلیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نیب این آر او کے علاوہ تمام معاملات پہ بات چیت کو عمران خان تیار ہے۔ ایک پارٹی نے دسمبر اور ایک نے جنوری تک کا ٹائم دیا۔ نواز شریف اور مریم سیاست کو بند گلی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور سیاست میں جوڈو کراٹے کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ایسے سیاستدان نہیں دیکھا جو ڈائلاگ کے بجائے جوڈو کراٹے پہ یقین رکھتے ہوں۔ اب دوسری طرف جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لاہور میں جو مسلم لیگی رہنمائیں اور ایم پی ہیں خواجہ عمران نذیر، ان کو ایک گاڑی رکھنے کے الزام میں تحقیقات کے لیے گرفتار کرتے ہوئے تھانے میں منتقل کر دیا گیا۔ ان کے خلاف نیب کا مقدمہ درج ہے۔ عمران نذیر کو روکنے کی اور اریسٹ کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جہاں ان کے خلاف نیب کا مقدمہ درج ہے، وہاں ان کے گاڑی کے کیمرے کی فوٹیج ملی، یعنی جب مریم نواز گئی تھی نا نیب میں، اس وقت ان کی گاڑی جو وہاں پہ تھی، اور یہ گاڑی مطلوب ہے یعنی وانٹڈ ہے۔ اب انہوں نے کہا ایف آئی آر میں آپ کا نام تھا، روکنے کے احکامات تھے۔ خواجہ عمران نذیر نے اس کے اوپر کہا کہ جی انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، اور ایسے ہتھ کنڈوں سے ہم ڈرنے والے نہیں، حکومت جو مرضی کر لے۔ 13 تاریخ کو لاہور میں جلسہ ضرور ہوگا۔ مریم نے اس پہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ گرفتاری لاہور جلسے سے پہلے حکومت پر کا حملہ ہے ہمارے اوپر، اور اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ لاہور جلسہ ان کے تابوت میں آخری کیل ہوگا۔ ڈر ڈر کے بیچاری حکومت پتلی ہو گئی ہے۔ ایک اور ٹویٹ میں مریم نے کہا کہ نون لیگ کی مقامی قیادت جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں موجود ہے، اور خواجہ عمران نذیر کی رہائی کے لیے کوشش ہے، کوئی بھی غیر قانونی قدم ہم نہیں اٹھائیں گے۔ غیر قانونی قدم کیا اٹھانا آپ نے یہاں پہ؟ آپ نے جیل توڑنی ہے، آپ نے تھانہ توڑنا ہے، تھانے کو ریس کرنا ہے اور پھر نکال کے لے کے جانا ہے، تو یہ کتنی دیر تک چلے گا؟ تو مریم بی بی بہتر ہے وکیل کرائیں اور بیل کرائیں، اس طرح کی دھمکیاں نہ دیں۔ خواجہ عمران صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، اور اہل لاہور کو بہت پسند ہے، وہ ہر دل عزیز ہیں لاہور میں، اپنے مخالف جماعت میں بھی وہ عزیز ہیں لوگوں کو، تو ان کی بیل اور ان کی ضمانت کے لیے بڑے لوگ سامنے آ سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں۔ اینی وے، یہ لوکل لیول پہ لیٹسٹ ہو رہا تھا، میں نے کہا آپ کو اپڈیٹ دے دوں۔ آپ نے اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو پلیز کر لیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔